بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم نے پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ این آر او کے لیے دونوں پارٹیاں تیار ہیں اور صرف موڈ آف پیمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، اس پہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آج میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ 30 جون کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کا احتساب کا ایسا کیا کہنا چاہیے طوفان آنے والا ہے کہ ہم جو پچھلے جو احتساب جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ ہم بھول جائیں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو ایک تو یہ چیز اس پہ بھی بتاتا ہوں میں کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ لیکن آج محترمہ مریم بی بی نے پریس کانفرنس کی ہے، تو پریس کانفرنس میں انہوں نے بھی کیا کہنا چاہیے کہ وہ بھی اس میں فرسٹریشن بہت زیادہ تھی اور دھمکیاں بھی تھیں، ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف تھی پریس کانفرنس۔ اس پہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا، لیکن زرداری صاحب بھی اسمبلی میں کہہ چکے ہیں کہ جناب آگے بڑھیں، حساب کتاب چھوڑیں، تو وہ ان کا بھی یہی میسیج تھا۔ مساق معیشت جب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آئیں جی مساق معیشت کرتے ہیں، تو اس میں بھی وہ کہیں نہ کہیں یہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو وہ چیز چل رہی ہے، اس پہ موڈ آف پیمنٹس پہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے، تو وہ کریں گے بات۔ اب آتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا۔ یہ جو ٹیکس اثاثہ جات ڈکلیئر کرنے کی جو اسکیم ہے، آرڈیننس گورنمنٹ نے جاری کی ہے، جس کی 30 جون آخری ہے۔ اپنے وہ کیا ہے کہ اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ وہ اثاثے کیا ہیں؟ وہ منقولہ جائیداد ہے یا غیر منقولہ جائیداد ہے، پراپرٹیز ہیں وہ بھی، اگر آپ کا بینک میں پیسہ پڑا ہے وہ بھی، گھر میں پیسہ پڑا ہے وہ بھی، ملک سے باہر کوئی اثاثے ہیں، ملک سے باہر کوئی پیسہ ہے وہ بھی، وہ اگر ظاہر کر دیں اور اس میں مائنر سا جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا ہوا ہے، کسی پہ 4% ہے، کسی پہ 6% ہے، یہ ظاہر کریں، کسی پہ 2% ہے، تو آپ اپنے اثاثے ظاہر کر کے آپ اپنی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں منقولہ اور غیر منقولہ، وہ ساری کی ساری آپ لیگل کر سکتے ہیں اور مستقبل میں کسی بھی بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ بار بار اس پہ عمران خان صاحب قوم سے خطاب بھی کر رہے ہیں، میسیج بھی دے رہے ہیں، پیغام بھی، ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی قوم سے مخاطب ہیں کہ وہ یہ کام کر لیں۔ اور لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں منت ترلے پہ آ گئے ہیں، اور یہ اتنی منت ترلا کیوں کیا جا رہا ہے، اسکیم ناکام ہو رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ان فیکٹ پرائم منسٹر، آج ہم نے شہباز زیدی صاحب اور منسٹر آف اسٹیٹ تھے حماد اظہر، ان سے بھی بات ہوئی، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کے پاس بہت سارا ڈیٹا، اعداد و شمار لوگوں کے آ چکے ہیں۔ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ نادرا سے آئے ہیں، وہ ایف آئی اے نے کیے ہیں، وہ ایف بی آر نے کیے ہیں، وہ یوٹیلیٹی بلز کے ذریعے آئے ہیں، اور وہ ادر سورسز سے آئے ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس حیران کن طور پہ گورنمنٹ کے پاس ساری ڈیٹیلز آ گئی ہیں، اداروں کے پاس آ گئی ہیں، اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ پکڑ دھکڑ کے بجائے اور 30 جون کے بعد لوگوں کو بڑا ٹیکہ لگنے کے بجائے وہ ترغیب یہ دے رہی ہے کہ آپ 30 جون سے پہلے اپنے اثاثے ظاہر کر دیں، اپنے پراپرٹی ظاہر کر دیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔
تاکہ جو ایک اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ نہ ہو، لوگ اس مصیبت سے بچ جائیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف 1 ٹریلین یعنی کہ 1000 ارب روپے کے مالیت کے پرائز بانڈز جو ہیں وہ لوگوں کے پاس ہیں۔ 1000 ارب 10 کھرب بنتا ہے، 10 کھرب روپے مالیت کے پرائز بانڈز جو ہیں وہ لوگوں کے پاس ہیں، اور اس کے لیے اب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے مارچ تک، اگلے سال مارچ تک آپ ان کو روپوں میں کنورٹ کروائیں اور اکاؤنٹس میں لے کے آئیں، ادروائز وہ آپ کی ردی ہوگی اور وہ جلانے کے کام آئیں گے۔ وہ دولت جو ہے جتنی بھی ہے پرائز بانڈز کی صورت میں آپ کے پاس جتنی بھی دولت پڑی ہے 40,000 ابتدائی طور پہ 40,000 کے، اور اس کے بعد اگلے فیز میں باقی بھی آ رہے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ 1000 ارب روپیہ لوگوں نے پرائز بانڈز کی صورت میں 40,000 کے جو پرائز بانڈز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ ضائع ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو وہ آئیں گے، انقلاب آنے والا ہے ایک طرح کا ریفارمز کا۔ اس کے بعد پراپرٹیز، بے حساب پراپرٹیز، بے نامی، وہ ساری ڈیٹیلز گورنمنٹ کے پاس آ چکی ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو گورنمنٹ کے پاس آئی ہے کہ جو بزنس کاروبار جو ہو رہا ہے وہ ہے 280 ارب ڈالر کا ظاہر ہو رہا ہے، جبکہ انڈاکومنٹڈ جو ہے وہ ہے 600 ارب ڈالر کا، 280 ارب ڈالر کا ایکچول، جبکہ جو ہڈن ہو رہا ہے وہ 600 ارب ڈالر کا ہے۔ یہ ڈیٹا بھی گورنمنٹ کے پاس آ چکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایکچول ورتھ اکانومی کی کیا ہے، والیوم کیا ہے اور ڈاکومنٹ میں کیا ہے، یہ چیز ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بیرون ملک جو پراپرٹیز پڑی ہیں ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ بھی ٹریلین میں، یو اے ای میں، قطر میں، سعودی عرب میں، ویسٹرن کنٹریز میں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو 30 جون تک اگر یہ ڈکلیئر نہ ہوا تو 30 جون کے بعد گورنمنٹ اس میں ایک تو ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، اور اس میں پھر اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ظاہر بھی کرنا چاہتے ہیں، ڈکلیئر بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی تمام پراپرٹی کو ڈاکومنٹس میں بھی ظاہر بھی کرنا چاہتے ہیں، ڈاکومنٹڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈر بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل ابھی تک گولڈ کے بارے میں مسئلہ بنا ہوا ہے، گورنمنٹ نے ابھی تک گولڈ کو اثاثہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے، صرف جو گولڈ کا کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ اب صرف ایک کراچی میں ایک صاحب ہیں، ان کے پاس ہے تقریباً 9 من 350 کلو سونا، وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں ظاہر کہ جی ایسٹ ظاہر کر کے، تو لیکن وہ ابھی تک وہ کور نہیں ہے، صرف لوگوں کو ہے، یعنی کہ کاروبار جو کرتے ہیں جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں سنارے، جو گولڈ کا کاروبار کرتے ہیں، گولڈ سمتھ، صرف ان کے لیے یہ ہے، وہ ظاہر کر سکتے ہیں، باقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک آنے والے دنوں میں ایک مصیبت کھڑی ہونے والی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ کا ہدف 5,500 ارب روپے ہے، انہوں نے ہدف مقرر کیا، لیکن ان کا خیال ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹیلز موجود ہیں اداروں کے پاس ساری کی ساری، وہ 5,500 نہیں 8,000 ارب روپے تک جا سکتا ہے۔
یہ جو ہدف ہے جو ہم ریکور کر سکتے ہیں، تو یہ بہت گراس روٹ لیول تک یہ چیز اکاؤنٹیبلٹی کی جانے والی ہے، اور اس میں بڑے شہروں میں خاص طور پہ فوکس ہوں گے، اور اس کے بعد پھر چھوٹے شہر آئیں گے، لیکن ابتدائی طور پہ بڑے شہر آ رہے ہیں۔ اور شاپ کیپرز ہیں، وہ ہر شاپ پہ فکس ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی لگنے والا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس لیے آنے والے دن جو ہیں وہ کافی بہتر ہوں گے 30 جون کے بعد۔ 30 جون تک جو فائدہ اٹھائیں گے وہ بہت فائدے میں رہیں گے، اور جو 30 جون میں کے بعد فائدہ نہیں اٹھاتے تو ان کے لیے ہر چیز ایف بی آر کے پاس، ایف آئی اے کے پاس، نادرا کے پاس، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایسا طوفان آنے والا ہے کہ وہ پچھلے اکاؤنٹیبلٹی کو بھول جائیں گے، وہ پولیٹیکل چلتے رہیں گے۔ یہ جو بڑے بڑے کیسز ہیں نیب سے ہٹ کے میں کہہ رہا ہوں، تو آنے والے دن لگتا یہ ہے کہ اچھے ہوں گے۔ باقی گفتگو ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ کل ہم آپ کو کچھ اور چیزیں بتائیں گے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا ایسا طوفان آنے والا ہے کہ وہ پچھلے اکاؤنٹیبلٹی کو بھول جائیں گے، وہ پولیٹیکل چلتے رہیں گے۔ یہ جو بڑے بڑے کیسز ہیں نیب سے ہٹ کے میں کہہ رہا ہوں، تو آنے والے دن لگتا یہ ہے کہ اچھے ہوں گے۔ باقی گفتگو ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ کل ہم آپ کو کچھ اور چیزیں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔